दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मीडिया सियासतदानों का आलायकार हो या मीडिया को सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ का तर्जुमान होना चाहिए, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयानात जो सियासी मैदान से आ रहे हैं, जो सियासी थर्मामीटर के पारे को मुसलसल ऊपर की जानिब धकेल रहे हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हुकूमतों को उनका जहाज हाईजैक करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इन हुकूमतों के खिलाफ मुकदमा हो। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मॉडल टाउन वाक़े पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन तहकीक करे तभी वो मानेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिरुल क़ादरी का यह भी कहना था कि उनके कारकुनों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी नहीं किया, यानी उन्होंने हुकूमती दावों को यकसर रद्द कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। ताहिरुल क़ादरी ने मजीद कहा कि जिस जहाज में वो सवार थे उसके 12 चक्कर लगवाए गए। ताहिरुल क़ादरी ने यह भी बताया कि अगर वो ऐलान कर देते तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते। मैं तो जहाज में था, मुझे तो हाईजैक करवा दिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। 300 मुसाफिर जो मेरे साथ आ रहे थे उनके साथ, तो वो अगर मैं चाहता तो एक टीवी पर ऐलान कर देता, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते। दूसरे ने वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी सख्त लबो लहजा इख्तियार किया। ताहिरुल क़ादरी के कारकुनों को उन्होंने गुंडा कह के मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि ताहिरुल क़ादरी के गुंडों ने उनकी हिदायत पर पुलिस एहलकारों की हड्डियां तोड़ी। ताहिरुल क़ादरी आए अपनी मर्जी से थे पर वापस कानून की मर्जी से जाएंगे, ये भी एक बहुत अहम बात आज परवेज रशीद ने कही। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज रशीद ने यह भी कहा कि ताहिरुल क़ादरी की हिदायत पर उनके कारकुनों ने पुलिस एहलकारों और अफसरों पर तशद्दुद किया, पुलिस एहलकारों की टांगें तोड़ी गई। क्या ताहिरुल क़ादरी ये इनकलाब पाकिस्तान में लाना चाहते हैं? वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जैसे किरदार इसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस खड़ी थी अपने उन मुसाफिरों को महफूज करने के लिए जो जहाजों से आ रहे हैं। पुलिस तो इवन ताहिरुल क़ादरी की हिफाजत के लिए खड़ी थी कि कोई ताहिरुल क़ादरी को नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन आपने जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, उनकी टांगें तोड़ दी, उनके बाजू तोड़ दिए, उनके सर फाड़ दिए। ये इनकलाब आप पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं? इसको आप इनकलाब कहते हैं? कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब अपनी मर्जी से पाकिस्तान आए, उनके पाकिस्तान आने में हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। जैसा कि नवाज शरीफ साहब के आने पर रुकावटें खड़ी की जाती थी, शहबाज शरीफ साहब के आने पर रुकावटें खड़ी की जाती थी, हमने उनके आने में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन आए वो अपनी खुशी से हैं। ताहिरुल क़ादरी अपनी खुशी से पाकिस्तान आए हैं, लेकिन वापसी उनकी खुशी से नहीं होगी, वापसी कानून के मर्जी से होगी। आए अपनी खुशी से हैं, जाएंगे कानून की मर्जी से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ अपनी मर्जी से आया है और अब कानून की मर्जी से ही उसके लिए आइंदा का रास्ता तय होगा। आज साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह भी मंजर-ए-आम पर आए और पार्टी क़यादत के फैसले को उन्होंने दुरुस्त करार दिया। उनके मुस्ताफ़ी होने से उनका कहना यह था कि जुडिशल कमीशन जो है उसकी कार्रवाई शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत के फैसले का मकसद है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वाज़ेह आप कर दें कि इंसान है मॉडल टाउन के बाद ये पहला मौका है जब राना सनाउल्लाह मंजर-ए-आम पर आए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। जो वाक़या वहाँ पे हुआ वो वक्ती मिसमैनेजमेंट या वहाँ पे जो हालात पैदा हुए उनकी वजह से या उनका नतीजा हो सकता है। मैं आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ। गुल्लू भट्ट और रियाज बाबर के जो किरदार सामने आए हैं, जैसे मैंने कहा कि इस वाक़े में अगर किसी ने नियतन खराबी की है तो वो उसका कसूरवार है, और अगर किसी की गफलत या मिसमैनेजमेंट या नाहलियत की वजह से हुई है तो वो अपनी नाहली का ज़िम्मेदार है। ये किरदार जो हैं ये बिल्कुल
मिस मैनेजमेंट जो है वो ज़ुमरे में आते हैं। राना सनाउल्लाह इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि इस तमाम वाक़े में या तो गफलत बरती गई है या मिस मैनेजमेंट हुई है। इस तमाम सूरत हाल में अगर हम मीडिया के किरदार पर बात करें तो मीडिया का किरदार बहुत अहम मालूम होता है। जितने बयानात हमने आपके सामने इस वक्त रखे, राना सनाउल्लाह का बयान मुस्बत बयान था, मगर दीगर बयानात मुसलसल सियासी पारे को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। और इस सब की इब्तिदा होती है उस वक्त से जब मॉडल टाउन का वाक़या पेश आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ज़राए इब्लाग़ माशरे की आँखें, कान और बड़ी हद तक ज़बान की हैसियत रखते हैं। लिहाजा ज़राए इब्लाग़ को हकीकत का तर्जुमान होना चाहिए और मुल्क व कौम के मफाद के मुताबिक होना चाहिए। चाहे आज अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ वतन अजीज़ का दिफा कर रही हों या IDPs की नक़ल मकानी में दुश्वारियाँ और मुश्किलात हों, इन सब को कवर किया जा रहा है। मगर इन तमाम मामलात में कौमी मुफाद लाजमी शर्त है। लाजिम यह भी है कि गैर जानिबदार रहा जाए, अवाम की नफ्स को पहचाना जाए, मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मुल्की हालात में और ख़ासकर सियासी मंजरनामे पर एक हिजान खेजी नज़र आती है, जिसकी बुनियादी वजह ताहिरुल क़ादरी साहब की पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की तहरीक के लिए आमद है। ताहिरुल क़ादरी साहब वतन वापस आने से पहले, उनके वापस आने से पहले मिनहाजुल कुरान के दफ्तर से रुकावटें हटाने के मौके पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से इसकी इब्तिदा होती है। 16 और 17 तारीख की दरमियानी शब से ये पारा मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें मीडिया का किरदार इंतहाई अहम मालूम होता है। लाहौर में रियासती मशीनरी की ताकत का बेजा इस्तेमाल हो, वो भी मीडिया ने दिखाया। इस्लामाबाद में पुलिस और अवामी तहरीक के कारकुनों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हों, ये भी मीडिया ने दिखाई। इन सब के दरमियान किसी भी गैर जानिबदार मीडिया पर्सन के लिए इस मौके पर ताहिरुल क़ादरी साहब के ये रिमार्क्स कि मीडिया इनकलाब के इस तहरीक के दौरान, इनकलाब की इस तहरीक के दौरान उनका हरावल दस्ता होगा, वाकई चौंका देने वाले रिमार्क्स हैं। मैं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को करोड़ों बार मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने उस दहशतगर्दी की रात से लेकर आज तक ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद थी, नीचे जमीन पर निहत्थे से आवाम थे और दस्तों बाजू बनकर पाकिस्तान के मीडिया ने इनकलाब की इस तहरीक को सपोर्ट किया। मैं पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम एंकरों को, कैमरामैनों को, रिपोर्टरों को अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे माथों को बोसा देता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें चूमता हूं। तुम मेरे इनकलाब की फौज हो। इनकलाब की आखिरी मरहले तक पाकिस्तान का मीडिया ये मेरा हरावल दस्ता होगा, ये इनकलाब के कमांडर होंगे, तुम कदम कदम पर मेरे साथ होगे। ताहिरुल क़ादरी साहब के ये ऐलानात और ये खिताबत यकीनन किसी भी मीडिया पर्सन को चौंका दे, उस मीडिया पर्सन को जो गैर जानिबदार हो और गैर जानबदारी के साथ अपना काम कर रहा हो। जनाब ताहिरुल क़ादरी साहब और उनकी जमात पाकिस्तान के ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी में एक नशिस्त भी नहीं रखते। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी नुमाइंदगी रखने वाली क़ुव्वतें इलेक्टोरल प्रोसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात रख सकती हैं, मगर अपनी अवामी नुमाइंदगी को सिर्फ और सिर्फ अपनी अददी पोजीशन से वाज़े कर सकती हैं। और पार्लियामान में मौजूद कोई भी ऐसी क़ुव्वत जो अमली तौर पर मुल्क की सियासत पर ज़रा भी असरअंदाज होने की सलाहियत रखती है, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरह जलसे और जुलूस भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी जलसे और मुजाहरे कर रही है, मगर उनमें तशद्दुद का अंसर नहीं पाया जाता और ना ही इस तरह की मीडिया कवरेज उनको दी जा रही है जो कौम को हर तरफ से बेगाना कर दे और किसी एक पॉइंट, एक नुक्ते पर सारी तवज्जो मरकूज कर दे। ताहिरुल क़ादरी साहब जो निज़ाम को बदलने के लिए तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, इस तहरीक में मीडिया के किरदार अब तक क्या रहा और वो किस किरदार की मीडिया से तवक्को कर रहे हैं और क्यों ये तवक्को कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जावेद जब्बार साहब। बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब। ये फरमाएं कि कल ताहिरुल क़ादरी साहब की वापसी को जिस तरह मीडिया ने कवरेज दी, आप क्या कहेंगे इस तरह के इवेंट को कवर करने के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, बुनियादी उसूल क्या होने चाहिए? क्योंकि इस मौके पर जब हम ये बात कर रहे हैं, बहुत अहम ऑपरेशन चल रहा है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का दिफा भी कर रही हैं, उस तरफ भी इतनी तवज्जो नहीं थी जितनी तवज्जो इस तरफ थी। दो बुनियादी बातें हैं जी। देखिए, एक तो है गैर ज़रूरी इत्तलात और मनफी इत्तलात। इसकी तमीज़ और पहचान
تو بنیادی ان اصولوں میں ہیں جنہیں نیوز میڈیا کو اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اور اس کے پابند ہونا چاہیے کہ کون سی اطلاعات کس وقت تک آپ نشر کریں اور کیا اس اطلاعات کے نشر کرنے سے اس کا اثر منفی ہوگا یا مثبت ہوگا. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اس کی سمجھ ہونی چاہیے. یہ ہر نیوز میڈیم کے جسے کہتے ہیں ایتھوس میں بنیادی نظریات کا حصہ ہونا چاہیے. تو فرسٹ آف آل جس موضوع کو کل منتخب کیا گیا اور جس مدت کے لیے انتخاب کیا گیا وہ انتہائی غیر ضروری تھا. اس کی وجہ سے عوام کا کوئی وسیع پیمانے پر کوئی قومی مفاد نہیں حاصل ہوا. منفی اس اعتبار بھی تھا کیونکہ اس نے ایک بہت ہی نامناسب رویے کو ایک ایسا درجہ دینے کی کوشش کی کہ جس طرح کے باقی کے بھی رہنماؤں کو اس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ انہیں میکسیمم قسم کا میڈیا کوریج ملے. اسی وقت پاکستان میں دیگر شعبوں میں کئی بہت ہی دلچسپ, بہت مناسب, بہت مثبت چیزیں بھی ہو رہی تھیں. کروڑوں لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے. کئی لوگ جو ترقی کے شعبے سے وابستہ ہیں, تعلیم, صحت, کاروبار, پیدا کرنے والی صلاحیت میں اضافہ, امن و امان, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار, منتقل ہو رہے ہیں لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فاٹا سے دیگر حصوں میں. تو وہ بھی اتنی ہی اہمیت کیا بلکہ اس سے زیادہ اہمیت کا حق رکھتے تھے. تو یہ تو منفی ہوا پہلو. پھر دوسرا ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا مقصد جو نئے ایک میڈیا کے نظام کو تشکیل دینے کا تھا ہمارا, تاکہ صرف ایک کی اجارہ داری نہ ہو, اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو فریڈم آف چوائس ہو, یعنی کہ آزادی ہو منتخب کرنے کی کہ وہ کون سے ذریعے سے کون سی خبر حاصل کرے. لیکن جب ایسا منظر آ جائے کہ 10 12 15 نیوز چینل صرف ایک ہی خبر کو یک وقت سائملٹینیسلی نشر کر رہے ہوں تو وہ پوری بنیادی نقطے کی منفی ہو جاتی ہے, نفی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جو چوائس ہوتا ہے کہ ویور کچھ اور بھی سننا چاہتا ہے, کچھ اور بھی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اپنے ملک میں, اپنے علاقے میں, اپنی دنیا میں کتنی اور چیزیں ہو رہی ہیں, سارے کے سارے اگر صرف ایک ہی سبجیکٹ کو کور کریں تو ہم عوام کو محروم کر رہے ہیں ان کے ایک بنیادی حق سے. تو یہ ایک اور کل بڑی بری طرح سامنے آیا. یقینی طور پر اس کے مزید بھی پہلو ہیں کہ کیوں اس طرح سے میڈیا نے اس کو کور کیا اور کیا اسی طرح سے کور کرنا چاہیے. یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا میری تحریک کا ہراول دستہ ہوگا, وہ اینکرز کو جو ہیں وہ شاباش دیتے ہیں, ان کا ماتھا چومنے کی بات کرتے ہیں, تو ایسا میسج کسی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کے سیاسی تحریک تک نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ضابطۂ اخلاق کی بات تو ہمیں عرصے سے کر رہے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کہنا تو آسان ہے کہ جی یہ اس کے لیے بھی ایک قانونی کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا پابندی لگانی چاہیے. میں اس میں یقین نہیں رکھتا. اصول کو ضرور قانون کے ذریعے قائم ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کا احساس نیوز چینلز کو اظہار کریں, اپنے سٹاف میں, اپنے پروپرائٹرز میں. مالکان کا اس میں بہت بڑا ایک رہنما کا رول رہتا ہے. لیکن اس سے زیادہ آئی تھنک ضروری ہے کہ شہریوں کو بھی یہ صلاحیت ہو میڈیا لٹریسی کے بارے میں کہ وہ خود ذرائع ابلاغ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ خود احساس کریں کہ وہ کس طرح کے انفارمیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح مثبت ہے. اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ یہ ایک آئرنی ہے, پیراڈاکس ہے, تضاد ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جتنی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں علم میں کمی پائی جاتی ہے, اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ تضاد اس لیے بھی ہے کہ اطلاعات کا بھرپور بے مقصد رجحان 24 گھنٹے یہ مناسب نہیں ہے. تو توازن کی ضرورت ہے
اور جو مثبت پہلو ہیں نیوز میڈیا کے، ٹی وی چینلز نے بہت ہی ایک پازیٹیو رول بھی ادا کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ایک ضبط، ایک ڈسپلن، توازن، مناسبت کے ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جاوید جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ دے رہے تھے۔ میڈیا کا کردار مناسب ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، اور اس طرح کا تاثر کسی سیاسی جماعت یا سیاسی تحریک کو بے وجہ نہیں جانا چاہیے کہ میڈیا اس کا ہرا بلدستہ ہوگا اور اس تحریک میں یا نظام کو تبدیل کرنے میں میڈیا اپنا کوئی کردار ادا کرے گا۔ میڈیا کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ان حقائق کی طرف بھی روشنی ڈالی جو سیاسی منظرنامے کو واضح کر رہے ہیں، وہ بیانات بھی آپ کی خدمت پیش کی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیرستان آپریشن کی۔ بے آسرا متاثرین حکومتی توجہ کے طلبگار ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیرستان میں آپریشن جاری ہے اور بے آسرا متاثرین حکومتی توجہ کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ آئی ڈی پیز کو ہر ممکن عزت و احترام کے ساتھ سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ حکومت اس مشکل گھڑی میں آئی ڈی پیز کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے بھی کہا کہ شمالی وزیرستان کے متاثرین کو فی خاندان 12,000 روپے دیے گئے، راشن بھی دیا جا رہا ہے، حکومت اور عالمی ادارے کام کر رہے ہیں، عوام بھی آگے ہیں۔ ادھر شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی امداد کے لیے صوبائی حکومتیں بھی میدان میں آئی ہیں، ان کی طرف سے بھی اچھے بیانات آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے شمالی وزیرستان میں آپریشن اور نقل مکانی کے مسائل پر غور کے لیے 28 جون کو کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی آئی ڈی پیز کے لیے 10 کروڑ روپے مالیت کے امدادی سامان کے 50 ٹرک روانہ کیے ہیں اور حکومت کی جانب سے آئی ڈی پیز کے لیے 50 کروڑ روپے کا فنڈ قائم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بھی کہہ رہے ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں کہ وزیرستان سے آئی ڈی پیز کو روکنا ہماری پالیسی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور اگر بلوچستان آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ حکومت سندھ بھی آئی ڈی پیز کے لیے 5 کروڑ روپے امداد کا اعلان کر رہی ہے۔ آپریشن ضرب اسب کے باعث 6 دن کے دوران 5 لاکھ افراد شمالی وزیرستان سے اپنے گھروں کو خیر باد کہہ کر بنو اور ملک کے دیگر اضلاع کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ان متاثرین کے لیے بنو کوہاٹ روڈ پر واقع اسپورٹس کمپلیکس میں راشن پوائنٹ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں ہزاروں افراد قطار میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج یہاں راشن کی تقسیم کے دوران بدنصبی ہوئی، جس کے بعد متاثرین مشتعل ہو گئے اور بنو کوہاٹ روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اسے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اس دوران پولیس اور متاثرین میں جھڑپ بھی ہوئی۔ آئی ڈی پیز کی صورتحال پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے منظور الدین سے ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے اس سے متعلق معلوم کیا، پوچھا کہ آئی ڈی پیز جو بنو آ رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سہولیات وہاں پر کیسی ہیں، تو اس کے بارے میں ان کا کہنا کیا تھا، سنتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ کل 4 بجے سپیر سے شمالی وزیرستان میں پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج سے پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں ورنہ ان کو گولی مار دی جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ان نقل مکانی کرنے والے لوگوں کے لیے بنو میں 2 کیمپ کیے گئے جو کہ ایف اور بکاخیل اور کاشو پل پر بنائے گئے ہیں، مگر متاثرین نے ان کیمپوں میں جانے سے انکار کر دیا ہے اور وہ بنو اور دیگر اضلاع میں کرائے کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ ادھر وفاقی حکومت کی طرف سے اقدامات نہ ہونے اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اقدامات نہ ہونے پر یہ لوگ بھاری بھرکم کرایہ ادا کر کے اور اب بنو پہنچ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے، جبکہ غریب لوگ جو کہ پیدل سفر کر کے 2 سے 3 دن میں بنو پہنچ رہے ہیں اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف بنو پہنچنے سے پہلے سیدگائی کے مقام پر ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اور وفاق کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی راشن کارڈ ٹوکن بھی دیے جاتے ہیں۔ راشن سینٹر بنو کوہاٹ روڈ پر اسپورٹس کمپلیکس میں کیمپ کیا گیا ہے، جبکہ آج صبح اسپورٹس کمپلیکس میں راشن کے دوران ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ راشن کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو کہ راشن وصول کے لیے بڑی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے تھے کہ اس دوران بدمزگی پیدا ہو گئی اور متاثرین
نے احتجاجاً بنو کوہاٹ روڈ بند کر دیا۔ اس دوران پولیس میں اور متاثرین میں پتھراؤ کا استعمال بھی ہوا، جس سے کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ آبادی شمالی وزیرستان کی ہے، اور اس آبادی کے لیے صرف بنو میں ایک ہی سینٹر قائم کیا گیا ہے خوراک دینے کا، اور 9 تحصیلیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ 6 سے 7 پوائنٹ قائم کیا جائیں تاکہ ہم یہ راشن احسن طریقہ سے لے سکیں۔ 5 لاکھ یا 5 لاکھ سے زائد افراد نے 6 دنوں میں نقل مکانی کی ہے۔ بہت بڑی نقل مکانی ہے، اور کسی بھی گورنمنٹ کے لیے 5 لاکھ افراد کو سنبھالنا، انہیں سہولیات دینا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ ایک مشکل وقت ہے، مگر اس مشکل وقت میں پوری قوم کو ساتھ مل کر IDPs کا خیال رکھنا ہوگا۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب اسب کی آج بات کرتے ہیں، جہاں فضائی حملے میں پاک فوج نے 47 دہشت گرد اور ان کے 23 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ 47 دہشت گردوں کو مارا گیا اور ان کے ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ دہشت گردوں کی ایک بڑی کوشش دہشت گردی کی ناکام بنائی گئی، جس میں 2 FC اہلکار اور 1 شہری شہید ہو گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آج دوپہر جیٹ طیاروں کی بمباری سے 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور ان کے 11 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ فضائی حملے میں دہشت گردوں کا اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ آج الصبح فضائی حملے میں خیبر ایجنسی میں 20 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں کے 12 ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ ادھر شمالی وزیرستان میں اسپیم وارم اسپتال کے قریب بارود سے بھری گاڑی کو چیک پوسٹ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر روکا گیا تو خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے بارود سے بھری گاڑی بھی تباہ ہو گئی، اس پہ بھی دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے قریبی عمارت کو نقصان پہنچا۔ 2 FC اہلکار اور 1 شہری اس میں شہید ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ گاڑی کو روکا نہ جاتا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ آپریشن اور IDPs کی صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین صاحب، اور خادم صاحب ماہر قبائلی امور ہیں۔ بہت شکریہ خادم حسین صاحب۔ کل مقامی انتظامیہ کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ وزیرستان سے نقل مکانی کے لیے آج آخری دن ہے۔ ہمارے پاس جو آخری اطلاعات ہیں ان کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ کے لوگ ہیں جو وہاں سے نقل مکانی کر چکی ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شمالی وزیرستان کی اکثر تحصیلوں میں سے جو نقل مکانی کا امکان تھا، وہاں سے پچھلے چند دنوں میں نقل مکانی مکمل ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ پہ جہاں پہ امکان نہیں تھا یا جہاں پہ لوگ نقل مکانی نہیں کر سکے تھے یا ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہو سکا تھا، وہاں پہ مقامی سطح پہ شمالی وزیرستان کے اندر انتظامات کر کے لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکثر جگہوں سے نقل مکانی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جو زیادہ تر بنو کے راستے سے ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک اہم میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ IDPs کا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور حکم دیا کہ IDPs کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس وقت IDPs کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور بظاہر یہ پچھلے آپریشنوں سے بہتر بات لگ رہی ہے کہ وفاقی سطح پہ ایک اوورسائٹ کمیٹی یا نگرانی کی کمیٹی بنی ہے یا ربط قائم کرنے کی کمیٹی بنی ہے اور ان کا صوبائی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ لیکن صوبائی حکومت کی یہاں کی جو 2 ادارے ہیں، ان میں سے ایک مقامی انتظامیہ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ان کے درمیان رابطے کی کمی کی وجہ سے جو خوراکی اشیاء کا ڈسٹریبیوشن ہے، اس کی تقسیم ہے، اس میں بہت ہی شدید مسئلے کا سامنا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بونو کو اگر آپ 6 مختلف زونز میں تقسیم کریں اور ان میں 2-2.5 لاکھ لوگ اگر آپ تصور کریں متاثرین موجود ہیں، تو اس کے لیے خوراک کی تقسیم کے لیے صرف 1 پوائنٹ موجود ہیں، جس میں سینکڑوں لوگ بلکہ کبھی کبھار ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جو خوراکی اشیاء دیے جاتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا دن انتظار کر کے پھر مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خوراکی اشیاء کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور مقامی انتظامیہ کی غیر فعالیت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ یہ بظاہر آ رہا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خادم صاحب، ہم جانتے ہیں کہ خیموں میں قیام کرنا قبائلی روایات کے خلاف ہے اور بہت سارے خاندانوں نے کیمپس میں منتقل ہونے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں خیموں میں ایک تو جو نظام کیمپ کا ہوتا ہے وہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں مقامی روایت کے علاوہ موسم کی شدت کی وجہ سے یہ امکان کم ہی موجود ہے کہ اگر یہ کوشش کی جائے کہ کیمپ قائم کیا جائے تو لوگ وہاں جانے پہ راضی نہیں ہوں گے. دوسری جو اس میں بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ پبلک مقامات موجود ہیں، یہاں اسکول موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں اور ساتھ کالجز موجود ہیں، ان میں چھٹیاں ہیں. مقامی انتظامیہ بآسانی یہاں پہ متاثرین کے رہنے سہنے کے انتظامات کر سکتی تھی، لیکن ابھی تک بوجود وہ انتظامات میں انتظامیہ نہیں کر پائی. بہت شکریہ. ماہر قبائلی امور خادم حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں وہاں پر صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ تمام ادارے جو الگ الگ کام کر رہے ہیں، تمام پرائیویٹ ادارے جو الگ الگ کام کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ کام کر سکیں اور ریلیف ایفرٹس کو مزید مضبوط بنا سکیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے غداری کیس کی. سیکرٹری داخلہ کے بیان پر مشرف کے وکیل نے آج جرح کی ہے. کیا کچھ ہوا عدالت میں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد.